سیپریٹسٹ تو خیر زیادہ سخت ورڈ ہے، میں کہتا ہوں نیشنلسٹوں سے قوم پرستوں سے جا کے ملتی ہے پی ٹی آئی سندھ کے اندر جا کے بلوچستان کے اندر، تو ڈائلاگ تو ہونا چاہیے. تو اب اتنا اس کو اب سخت ریاکشن کیوں آ رہا ہے آپ لوگوں کی طرف سے؟ دیکھیں یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی سیاست ہے پاکستان کی فالٹ لائنز کو انووک کرنے کی، چاہے وہ فرقہ وارانہ ہو چاہے وہ لسانیت کی بنیاد پہ. یہ جو بھی انہوں نے کہا نا پنجاب کے خلاف نفرت بڑھتی جا رہی ہے، یہ ان کی پالیسی کا حصہ ہے. یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر میری گزارش سن لینا، پنجاب کے سارا پنجاب میں ووٹ بینک ہمارا ہے، میں خود پنجابی ہوں. پنجاب کا ایک بہت بڑے لیڈر تھے آپ ہی کے تھے، تو جاگ پنجابی جاگ تیری پاگنوں لگ گیا داغ، وہ کون کرتا تھا باتیں؟ میری گزارش سن لیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ فالٹ لائنز کون چھیڑ رہا ہے، سوال یہ ہے. اور یہ جو جا کے فالٹ لائنز تو ہیں نا، نہیں فالٹ لائنز ہر جگہ ہوتی ہیں، یہ کون سی نہیں، تو پھر وہ ایڈریس کرنے میں ایڈریس نہیں کر رہے نا. دیکھیں مجھے آپ بتائیں 40,000 طالبان کو واپس لا کے پی کے حالات جو ہے وہ بیڑا غرق کر دیا پورے ملک کی سیکیورٹی کا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری پالیسی ٹھیک تھی. بھائی آپ کو جو ملا تھا بالکل ٹھیک ملا تھا، آپ نے بیڑا کیا عمران خان میری گزارش ایک منٹ سوال سن لیں، ساتھ سوال کرتا تھا. 500 ارب روپے کو دیے. کیا عمران خان جتنا مرضی ہوتا ہے، کیا عمران خان جنرل باجوہ کی مرضی بغیر 5 افغانیوں کو بھی لا کے نہیں سیٹل کر سکتا تھا؟ میری گزارش دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کے اوپر پارلیمنٹ میں بریفنگ ہوئی اس پرٹیکولر معاملے پہ، اور پارلیمنٹیرین نے کھڑے ہو کے بولا ان کو، جنرل باجوہ کو بھی جنرل فیض بھی تھے، کہ یہ آپ نہ کریں پورے ملک کے حالات خراب ہو جائیں گے. اور یہ جو تھے ان کو سپورٹ کر رہے تھے. بات یہ ہے کہ بھائی آپ کی واچ میں آپ کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے اور کے پی میں وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے یہ کام ہوا ہے، اور آپ ایسے کر رہے ہیں جیسے کچھ ہوا، بلکہ آپ اس کو اپنا تمغہ بنا رہے ہیں کہ ہم نے پورے ملک کے حالات خراب کر دیے. کیا زبردست. اور آپ کو پشتونوں کا کوئی خیال نہیں آیا، آپ کو آج بڑا زیادتیاں یاد آ رہی. اس وقت نہیں خیال آیا کہ یہ جو ہم بندے لا کے بات کر رہے ہیں، کل کو یہ جو ماریں گے زیادہ تر لوگوں کو شہید کریں گے، وہ تو خیر پختونخوا میں کریں گے. تو یہ ساری کی ساری جو باتیں نا، اور پھر 500 ارب روپے وفاق نے ان کو دیے، ان کی حکومت کو. ان کے پاس آج یقین کریں میں کتنے پروگرام میں بیٹھ چکا ہوں، ان کے پاس 3 پروجیکٹ نہیں ہیں جو یہ گنوا سکیں. بس یہ ہیلتھ کارڈ کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے. چوتھا بڑا پروجیکٹ کے پی میں پتہ کیا ہے؟ ان کے پریزنٹیشن کو میں نے جا کے خود ڈھونڈا نکالا، اور اس میں چوتھا بڑا پروجیکٹ پتہ کیا تھا جس کو یہ خود ایڈورٹائز کر رہے تھے کہ ہم نے 3 ارب روپے سے ٹرانسفارمر لگائے ہیں کے پی میں. یہ ان کا چوتھا بڑا پروجیکٹ ہے. 1754 ارب روپے کا بجٹ ہے ادھر کا. اور آپ ان سے پوچھیں کیا کیا تو کسی کے پاس جواب نہیں ہے. کابینہ کے لوگ بولتے ہیں تم کرپٹ ہو، وہ کہتا ہے تم کرپٹ ہو، کوئی کہتا ہے وزیر اعلیٰ کرپٹ ہے. نہیں ڈیولپمنٹ تو آ جاتے ہیں. میں پہلے یہ میرے نزدیک یہ 2 ایشوز بڑے سیریس ہیں. یہ سندھ کے اندر جو اور بلوچستان میں جو یہ کوارڈینیٹڈ ہے، سیپریٹسٹ یہ کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان میں، انتشار پھیلانا چاہتے ہیں. سوال آتا ہے یہ انتشار پھیلانا چاہتے ہیں کیونکہ ایشو فالٹ لائنز کا ہے. نہیں یہ فالٹ لائن انووک کر رہے ہیں. ڈو یو ریلی بلیو فالٹ لائن موجود ہے؟ اس پہ تو کوئی بالکل ہے، اس میں سو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر فالٹ لائن موجود ہے تو کہیں نہ کہیں کسی اسٹیک ہولڈر سے بات. وہ یہ کہہ رہے ہیں، سن لیں ان کا آرگومنٹ، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ آپ اس کا سولوشن نکالیں، آپ اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. چلیں سلمان نگر راجہ صاحب کی اور اسد کیسر کی بات سن لیتے ہیں، اینڈ دین آئی تھنک وہ زیادہ سچویشن کلیئر ہو جائے گی. میں پاکستان ادارے تو نہیں کہوں گا، لیکن جو اس وقت ایک مقتدرہ ہے جو کہ ناجائز طور پر حکومت پہ قابض ہے، میں اس سے ملتمس ہوں کہ آپ خدا را اپنی ذاتی ایگو اور انا سے نکلیں. تمام سٹیک ہولڈر جو ہے نا وہ آپس میں بیٹھے اور پاکستان کے لیے سوچیں، کیونکہ پاکستان جو اس کی ساورینٹی ہے وہ اور ان کی انٹیگریٹی اور پاکستان کی جو سالمیت ہے وہ خطرے میں ہے. سب کو پاکستانی کی حیثیت سے، قوم کی حیثیت سے کھڑا ہوگا، اور وہ تب ہوگا جب آئین اور قانون کی علمبرداری ہوگی. پاکستان کا اصل مسئلہ یہی ہے کہ جمہور کی آواز نہیں سنی جاتی، عوام کی آواز نہیں سنی جاتی. فیصلے بند کمروں میں ہوتے ہیں، فیصلے ان کے فائدوں کے لیے ہوتے ہیں جو ہم میں سے نہیں ہیں، جن کی زندگیاں ہمارے جیسی نہیں ہیں، جن کی جائیدادیں بیرون ملک ہیں، جن کے بچوں کے مستقبل بیرون ملک ہیں. ہم نے اس ملک میں فلاح پیدا کرنی ہے، اس ملک کے ہاری کے لیے ہم نے آواز اٹھانی ہے، اس ملک کے غریب کے لیے، مزدور کے لیے ہم نے آواز اٹھانی ہے. ہم حاضر ہیں، ہم آپ کی مدد مانگتے ہیں، آپ کا ساتھ مانگتے ہیں. آج پورا پاکستان متحد ہے اس فسطائیت کے خلاف. تو ہم 10 شہر کھڑا ہے، ہم حق مانگ رہے ہیں، ہم سندھ کا حق مانگ رہے ہیں، ہم کراچی کے عوام کا حق مانگ رہے ہیں. ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں سندھ کی آواز بننے، پاکستان کی آواز بننے. پانی کا مسئلہ ہو، وہ کچے کے ڈاکوؤں کا مسئلہ ہو یا پکے کے
ڈاکوؤں کا مسئلہ ہو جو کرپشن کے تحت اس صوبے کو ڈبو رہے ہیں، ہم ہر ایک کے خلاف سندھ کے عوام، پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ بات یہ تھی کہ اگر یہ ایشو ہے پانی کا، بجائے سے کہ آپ لوگ ایجوکیٹ کریں، بتائیں لوگوں کو کہ اچھا یار ایک یہ بیانیہ ایک وہ بیانیہ، کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے، آپ جا کے اس کو ایک ہوا دے رہے ہیں، دیکھیں سندھ کا پانی چوری ہو گیا۔ اتنی سمپل بات نہیں ہے، اس کے اندر واقعی ایشوز ہیں، کچھ ان کی باتیں جائز ہیں، کچھ ان کی باتیں جائز ہیں، لیکن آپ لوگوں نے سمپلی اس کو ہوا دے دی، اور تاکہ دو انٹر پروونشل رائیولری اور بڑھ جائے، صرف اس لیے کہ وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو ڈو یو ریئلی تھنک کہ ہم نے ہوا دے کے پیپلز پارٹی کو بھی اپنے ساتھ میں لا لیا اس ایشو کے اوپر؟ کیونکہ پیپلز پارٹی اس ایشو کے اوپر سینٹ اور نیشنل اسمبلی میں یہ ایشو بہت زیادہ ریز کر چکی ہے، تو پیپلز پارٹی اتنی بچگانہ ہو گئی ہے کہ ہم نے ان کو انسٹیگیٹ کر کے ورگلا کے اپنے ساتھ اس ایجنڈے پہ لے آتے کہ مالک صاحب میں بات وہی سے شروع کروں گا۔ ایک سیکنڈ ایشوز موجود ہیں، اور ہر وہ صوبہ جو پنجاب سے علیحدہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا رائٹ کہیں نہیں کہ پنجاب پہ جا رہا ہے، اسٹیٹ ہیز ٹو ایڈریس اٹ۔ اگر ہم اس وقت قومی دھارے میں ان تمام ایشوز کو لے کے آ رہے ہیں، آپ کے خیال میں مہرنگ ہو یا سندھ کا ایشو ہو یا پشتین کا ایشو ہو، وہ ہمارے ایجنڈے پہ آئے گا، ان کے ایجنڈے میں عمران خان کو نکالنا ایشو ایجنڈا نہیں ہوگا، ان کے اپنے ایجنڈاز ہیں۔ لیکن اگر وہ نیشنل ایجنڈا بنتا ہے اور کہیں پہ اسٹیٹ کہتی ہے لیٹس سٹ ڈاؤن اینڈ ریزالو اٹ، دو طریقے ہیں، یا آپ ان کو سن لیں یا آپ ان کو بھگا دیں۔ اگر آپ نے بھگایا تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا جو 70 سال میں ہوا ہے۔ اگر آپ پانی کا ایشو بنائیں گے، یہ پانی کا ایشو یقین کریں اٹس اے لائف لائن فار دی سندھ۔ میں نہیں کھیل رہا، میں تو پنجاب کا ہوں نا، پانی تو ہمارا رک جائے گا، لیکن اگر اف اٹ کریٹس ہیٹڈ لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ۔ اگر یہ بات کر سکتے ہیں نیشنلسٹوں کے ساتھ، آپ لوگ کیوں نہیں کرتے؟ بات یہ ہے کہ ہم تو ہمیشہ جو ہے وہ ملک کے اندر نہیں ہم ہمیشہ ملک کے اندر جو ہے وہ معاملات کو افہام و تفہیم سے آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، ہم نے ماضی میں بھی یہ کیا۔ بات یہ ہے کہ یہ لسانی فسادات کرم میں کرواتے ہیں، یہ اپنے لانگ مارچ سے پہلے شروع ہونے سے پہلے۔ آپ دیکھیں کیا حسین اتفاق ہے کہ جیسے یہ نکلنے لگتے ہیں وہاں پہ فسادات شروع ہو جاتے ہیں۔ پہلی دفعہ بھی یہ نکلے تھے نہیں، آپ مجھے بتا دیں کیا پروبیبلٹی ہے اس بات کی کہ دونوں دفعہ جب یہ لانگ مارچ کے لیے آ رہے تھے وہاں پہ لسانی فسادات ہوئے؟ کیا پروبیبلٹی ہے؟ 0.0001۔ صحیح ہے نا بات؟ یہ it serves you because you are hitting all the fault lines۔ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ملک میں انتشار ہو، ملک میں جو ہے وہ 1971 والی سچویشن کھڑی کی جائے، یہ آپ کی خواہش ہے، یہ آپ ایجنڈے کے تحت کر رہے ہیں۔ پھر آپ ان کو کھلا میدان کیوں دے رہے ہیں؟ ہم کھلا میدان اگر مجھے ایک بات بتائیں، پیپلز پارٹی آپ کی الائے پارٹی، آپ کا وہ تو حلیف ہے آپ کی حکومت میں، آپ ضرور سے بات کر بھی رہے ہیں، ہو بھی رہی لیکن بن نہیں رہی۔ جو نیشنلسٹ ایشو کو لے کے چل رہے ہیں پورے سندھ میں، جن کے پاس یہ پہنچ گئے ہیں، آپ لوگ بھی ان سے بات کریں، آپ ان کو کیوں نہیں بتاتے؟ آپ لوگوں کو بتائیں کہ اچھا یار یہ ہمارا مقدمہ ہے، یہ غلط بات کر رہے ہیں، آپ ان سے بات ہی نہیں کر رہے۔ دیکھیں مقدمہ ہمارا یہ ہے کہ جو بھی پانی ہے وہ پنجاب کا پانی ہوگا، وہ سندھ کا کوئی، دیکھیں جو پانی کا فلو ہوتا ہے نا، ادھر اکوپمنٹ لگا ہوا ہے جس کے تحت پتہ چلتا ہے کہ کتنا پانی فلو کر رہا ہے سندھ میں، کتنا پنجاب میں کر رہا ہے، کتنا کہاں سے آ رہا ہے۔ یہ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ بیٹھ کے اندازے لگاتے ہیں کہ اتنا چلا گیا ہوگا اتنا رہ گیا ہوگا، تو ادھر وہ کنٹرول کرتا ہے اس چیز کو، کیا کہتے ہیں، میٹرنگ ہے ساری کی ساری، اور وہ کنٹرول خالی وفاق نہیں باقی صوبے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ یا تو وہاں پہ کوئی ایشو آئے کہ جی پانی کم کیا گیا ہے یا کچھ، تو پھر آپ کی بات جینوئن ہے، ورنہ پنجاب اپنا پانی جیسے مرضی ریڈسٹریبیوٹ کرے، اس کا رائٹ ہے۔ آپ اس کے اوپر یہ پنجاب کے خلاف ایشوز ہیں کر رہے ہیں، ان لوگوں کو فرق نہیں پڑتا، یہ بڑے خوش ہیں۔ یہ جو دو ایشوز ہیں، ٹیررزم کا ڈائریکٹلی اور یہ پانی والا انڈائریکٹلی گرین انیشیٹو، یہ آپ کی جو پہلے اتنی اسٹریسڈ آؤٹ ریلیشن شپ ہے ریاست کے ساتھ، اس کو فردر ایگزاسپریٹ کرے گی، فردر خراب کرے گی۔ ایک اور اینگل دیکھ لیتے ہیں، یہ ان کو افیکٹ بالکل نہیں کرتا کیونکہ الٹیمیٹلی دے ڈونٹ ریلی کیئر اباؤٹ اٹ، کیونکہ ہینڈل کس نے کر رہا ہے؟ انہوں نے ہی کر رہا ہے، جو ان کو لائے ہیں یہ انہوں نے ہی ہینڈل کرنا ہے، یہ گلے ادھر ہی پڑ جاتا ہے۔ دیکھیں اگر فار ایگزامپل میں 2 منٹ کے لیے کہتا ہوں، آپ یہ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے کہ اس وقت بلوچستان میں کوئٹہ کینٹ کے باہر اس وقت گورنمنٹ کی کوئی ریٹ نہیں موجود؟ میں گیا ہوں وہاں پہ، میں گیا ہوں وہاں پہ، رکنی سے کوئٹہ کینٹ سے باہر، میں ذاتی طور پہ وہاں پہ گھومتا رہا ہوں، رکنی ڈیرہ غازی خان کوئٹہ گھوما ہوں، اور ابھی مہینہ پہلے کی بات بتا رہا ہوں، پرانی بات نہیں کر رہا۔ ایک تو بات کرتے درمیان میں اصل کیسر صاحب کہہ رہے ہیں سبیل کول وغیرہ، یقین کریں کچھ بی ایل اے کے پاس، میں آپ وہاں کی بات کریں، آپ کرک سے ڈیرہ اسماعیل خان کی طرف جائیں، ٹانگ کی سائڈ پہ چلے جائیں، وہاں پہ بھی ریٹ نہیں بن پا رہی، آپ کے جو مرج ڈسٹرکٹس ہیں وہاں ایشو۔ سو اگر آپ ایکسیپٹ نہیں کرتے نہ کریں، 5 7 10 سال بعد when you'll know it things بہت دور جا چکی ہوں گی۔ آج اگر اسٹیٹ دو چیزیں نا، اگر آپ آپریشن سمجھتے ہیں اتنے ہی ہیں تو کر لیں آپریشن، اگر آپ پانی روکنے سے اس ایشو کو اس وقت کر سکتے ہیں ہینڈل کر لیں،
الٹیمیٹلی اس کا فال آؤٹ بہت خطرناک ہے. اگر آپ بلیسنگ اینڈ ڈائٹ سمجھ رہے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی ان سب کو ایک پلیٹ فارم پہ لا رہی ہے اور آپ کے ساتھ اسلام آباد میں بٹھا دیتی ہے, یو ول ایگزیکٹلی نو اٹ ویئر دا ایشو لائز. سمجھ لگے تو ٹھیک ہے, نہیں تو نکال باہر کیجیے. آپ نے بریک لیتا ہوں, لیکن آپ لوگ ان کو اسلام آباد نہیں بٹھا رہے, آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ایجیٹیشن اور بڑھائیں. آپ ایجیٹیشن کے معاملے میں وہ ہمارے یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ فساد بڑھا رہے ہیں. پیپلز پارٹی ہمارے کہنے پہ ایجیٹیٹ کر رہی ہے. انہوں نے بات کیا, فساد پھیلایا, اب یہ نیا فساد پھیلانا چاہ رہے ہیں. آپ لوگ ہیں فساد.